رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں آج ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو ائمہ مطہرین کہا جاتا ہے، ان میں ایک اہم اور ممتاز ہستی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور وہ تاجدار حلاتا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اس
نہایت ہی متبرک اور مقدس سلسلہ کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات امت کے لیے منبع فیوز و برکات ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اس کی صداقت کا مظہر بھی آپ کی ذات گرامی ہے، اسی بنیاد پر آپ کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے سادات آپ کی ہستی کی وساطت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتے ہیں اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت مکمل ہوتی ہے۔ اور آپ کی ذات گرامی جو ہے، آپ کے اس فرمان سے اس کا کردار واضح ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا والدنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مرتین، کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ فرزند ہوں، دورہ بیٹا ہوں، وہ میرے 2 بار باپ ہیں۔ والدنی ابو بکر مرتین، آپ کا یہ قول مستند تراجم میں سیرت کی اور اسماء الرجال کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو امام جمال الدین مزی کی ہے، اس کی 3 جلد کے اندر جو آپ کے حالات کا ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے اندر ہی آپ کا یہ شورۂ آفاق قول ذکر ہے۔ ایک تو آگے حالات کی تفصیل ہوتی ہے، مثلا یہ ٹائٹل ہے تو اس کے اندر ہی اس قول کا ذکر ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کتنا مربوط رشتہ تھا اور کتنا گہرا رشتہ تھا، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسلوں کے اندر کس قدر باہمی محبت اور پیار تھا۔ اب جس حقیقت کی بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ والدنی ابو بکر مرتین کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت آگے پشت در پشت ان کی باہمی محبتوں کی ترجمان ہے۔ تو جب اتنے اہم اور بنیادی جو مراحل ہیں وہاں اس قدر یہ محبت لازم و ملزوم اور یکجا ہے، تو اس سے پھر ایک طرف تو دنیا بھر کے سادات کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب ان کے جد امجد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یوں ادب و احترام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس جہت میں کہ ان کو اپنا دورہ باپ قرار دے رہے ہیں، تو پھر تمام سادات کرام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبی طور پر اور ان کی جو اسلام اور اہل ایمان کے لیے خدمات ہیں اس کی بنیاد پر بھرپور محبت کرنی چاہیے، اور ایسے ہی جملہ عالم اسلام کو۔ اور پھر یہ کہ ان کے درمیان جو دوری کے افسانے ہیں وہ سب گھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ادھر نسلیں اور نسلوں کا باہمی اتفاق بول رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے شیر و شکر کیا تھا، اور اس شیر و شکر سے ہی پوری دنیا کے اندر فیض پہنچا ہے، جس کو سادات کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے فیض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام مزی نے یہاں پر ہیڈنگ میں ہی آپ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا وَأُمُّهُ أُمُّ فروہ، یعنی کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین، اس قول کا سبب کیا ہے؟
یعنی محض یہ اظہار عقیدت نہیں کہ ویسے ہی کہہ دیا کہ بڑی ہستی ہیں اور ان میں کو میں یہ کہہ دیتا ہوں، بلکہ اس کے اسباب ہیں کہ کیوں فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے امہ ام فروہ، آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں، کس کی؟ یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا نام ہے ام فروہ۔ تو ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جو ہے اس کی تفصیل ہے والدنی ابو بکر مرتین، چونکہ ام فروہ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور یہاں سے پھر یہ جب ان کی والدہ حضرت ام فروہ پڑپوتی ہیں تو پھر آپ کے والد محترم حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جو ہوئی اور ان کے گھر آپ کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کی امی جان اور حضرت امام باقر کی زوجہ محترمہ حضرت ام فروہ، اب اس سے مزید آگے تعلق قریب ہوا کہ امام باقر کی بارات کس گھر گئی اور امام باقر کی زوجہ محترمہ کا انتخاب جو نسل سادات آگے چلنی تھی، اور بالخصوص ائمہ مطہرین کے اندر امام زین العابدین کے بعد امام باقر کا گھر جس عظیم خاتون کی رونق سے آباد ہوا وہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور قاسم محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ یعنی قاسم جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور حضرت قاسم کی بیٹی ہیں حضرت ام فروہ، تو دور کا معاملہ ہی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اور دوسری طرف سے یہ جو حضرت ام فروہ ہیں امہا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ جو ام فروہ ہیں ان کی جو امی جان ہیں، یعنی ان کے باپ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور ان حضرت ام فروہ کی امی جان وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی امی جان بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسماء ان کی یہ بیٹی ہیں اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو اس بنیاد پر حضرت ام فروہ جو ہیں وہ اپنے باپ کے لحاظ سے، یعنی حضرت ام فروہ جو ہیں وہ اپنے باپ کے لحاظ سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرف ان کا نسب جاتا ہے، اور اپنی امی جان کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کا نسب جاتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی بھی لگتی ہیں، اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوتی ہیں اسماء بنت عبد الرحمن ان کی بیٹی بھی لگتی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد
جو دونوں بیٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی نسبت سے یہ مجمع البحرین ہیں حضرت ام فروہ، اور حضرت ام فروہ کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے وہ فرماتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرے دورے باپ ہیں، کہ میری امی جان ام فروہ، ان کا باپ کی طرف سے نسب بھی سیدنا صدیق اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور والدہ کی طرف سے نسب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو حضرت ام فروہ مجمع البحرین ہیں، اور ان میں دورہ فیض ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ پھر زوجہ محترمہ ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اس بنیاد پر یہ شورى آفاق فرمان ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ایک صحابی کے، یا بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل ہونے کے، یا بحیثیت خلیفہ راشد ہونے کے، یا دیگر جتنے ان کے اوصاف و کمالات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ماننا چاہیے اور جاننا چاہیے، یہ کہتے ہیں میرے لیے دو اور وجوہ بھی بڑی ہیں کہ وہ میرے دورے باپ ہیں، والدنی ابو بکر مرتین۔ اور اس بنیاد پر یعنی جب سارے سادات جو ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دورے باپ ہیں، اس واسطے قیامت تک کے سیدوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جد عظیم حضرت امام جعفر صادق کے دورے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام امت سے ہٹ کے بھی ادب و احترام بہت زیادہ کریں، کہ عام امت کو ان سے وہ نسبت نہیں ہے جو سادات کرام کو ان سے نسبت ہے۔ اس واسطے کہ امام جعفر صادق نے فرما دیا والدنی ابو بکر مرتین، اور وہ فرمان محض کوئی جذباتی عقیدت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ پیچھے سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس کی ماں کی ہستی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کا اظہار کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے لحاظ سے سیدنا امام مالک کا ایک قول بڑا اہم ہے، اور وہ قول تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث کے اندر ابن حجر عسقلانی نے جلد نمبر 1 میں لکھا ہے۔ یعنی اس میں چونکہ محدثین کی بحث ہے یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے، اور سند میں سیکا راویوں کے اندر آپ کا جلی لفظوں میں نام موجود ہے۔ تو امام مالک کہتے اختلفت الیہ زماناً، میرا آپ کے پاس طویل زمانے تک آنا جانا رہا۔ اختلفت الیہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے ان سے لمبا زمانہ اختلاف کیا۔ اختلفت کے بعد جب الہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا لگا رہنا، یعنی میں کئی بار گیا ہوں، میں کئی بار آیا ہوں، کیونکہ چہرہ کر کے گیا ہوں پھر پشت کر کے واپس لوٹا ہوں، تو یہ ہے اختلاف۔ اختلفت الیہ ہے کہ میں گیا بھی ہوں، پھر میں آیا بھی ہوں، پھر گیا ہوں، پھر آیا ہوں، تو بہت زمانہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ یعنی عظیم امام مالک، وہ ان کا یہ قول ہے اختلفت الیہ زمانا فما کنت اراہ الا ثلاث خصال، فما کنت اراہ الا علی ثلاث خصال، میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی ہے، جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں، جب بھی میں ان سے ملا ہوں، میں نے ان کو 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں دیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 3 خوبصورت حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر میں نے ان کو رونق افروز دیکھا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے، اور ہمارے
ساتھ ساتھ پھر سادات کرام کے لیے بھی سبق ہے کہ انہیں بھی اپنے آباء و اجداد کے معمولات کو کس قدر پیش نظر رکھنا چاہیے، اور سید کی شان ہے ان خصال کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنا۔ تو کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو دیکھا اما مسلن و اما صائم و اما یقرأ القرآن، ان تین حالتوں کے سوا میں نے کبھی بھی زندگی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ یعنی امام مالک جیسا بندہ ان کے پاس عقیدت، احترام اور طلب فیض اور علمی استفادہ کے لیے اور روایت حدیث کے لیے آتے جاتے رہے۔ کہتے ہیں یا تو میں نے ان کو حالت نماز میں دیکھا مسلن و اما صائم، یا میں نے ان کو روزے میں دیکھا، و اما یقرأ القرآن، یا پھر میں نے ان کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ یعنی یہ ایک سید السادات کے معمولات ہیں کہ عام دنوں میں نفلی روزہ اور پھر کثرت سے نفلی عبادت، نفلی نمازیں، اور پھر تلاوت قرآن کثرت سے۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ تعلق ہونا یہ محبت اہل بیت کی دلیل ہے، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت یہ محبت اہل بیت کی دلیل ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ اصل قرآن کہیں چھپا ہوا ہے اور سیدنا امام مہدی آئیں گے تو وہ ظاہر ہوگا، جس طرح ایک جھوٹے نظریے کو کچھ لوگوں نے فروغ دے رکھا ہے۔ اسی قرآن کو جو کامل ہے، جامع ہے، نہ بدلنے والا ہے، اس کی وہ تلاوت کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور ان کا یہ وظیفہ تھا، ان کا معمولات کا یہ حصہ تھا۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَىٰ طَهَارَةٍ، آپ حدیث پڑھاتے تھے تو میں نے ان کو ہمیشہ باوضو پایا ہے کہ اس انداز میں آپ نے امت کے اندر اپنے عظیم نانا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جد اعلیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کو امت میں تقسیم کیا ہے۔ اس بنیاد پر جب امت میں اختلافات آ گئے اور روافض نے ایک جھوٹی محبت کا اظہار کیا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھرپور طریقے سے آپ نے رفض کا رد کیا۔ رد رفض میں بھی آپ ید طولہ رکھتے ہیں، اور رد رفض میں بھی آپ ایک معیار ہیں۔ آج جو لوگ اختلافات کی آندھیوں میں بہہ گئے ہیں، وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات کو ہی اگر معیار بنا لیں تو پھر بھی ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ بالخصوص یعنی جو سنی ماخذ کو تسلیم کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فرامین تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی 3 جلد سے میں پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے، چونکہ آپ کثرت سے فضائل صدیق اکبر بیان کرتے تھے، تو پھر مخالفین آ کے چھیڑتے بھی تھے، اور کچھ مخالفین نہیں جو حقائق تک پہنچنے والے لوگ تھے، جنہیں کوئی تنگ کرتا تھا تو وہ پھر آپ سے آ کے پوچھتے تھے اس سلسلہ میں۔ تو اس بنیاد پر آپ کے متعدد فرامین سند سے ملتے ہیں، یعنی یہ جو جتنے بھی فرامین یہاں لکھے ہیں، یہاں بھی ہیں، دیگر اسماء الرجال کی کتابوں میں بھی ہیں، اور یہاں بھی ان کی ساری اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو سالم بن ابی حفصہ وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال کیا، اور مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے یہی سوال امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔ یعنی باپ اور بیٹا دونوں عظیم ائمہ مطہرین میں سے، ان دونوں سے میں نے سوال کیا۔ سألت ابا جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد عن ابی بکر و عمر،
یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے باپ بیٹا اور دونوں ہی علم و حکمت کی آفتاب و مہتاب تھے، یا ہو سکتا ہے کہ جدا جدا زمانے میں دونوں سے جدا وقت میں ملاقات ہوئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے دونوں سے یہ سوال کیا، ان ابی بکر و عمر، تو زیادہ قرائن یہ ہے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے کہا کہ ان ہستیوں کے بارے میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ اپنا ذرا نقطہ نظر بیان کریں، کون؟ امام جعفر صادق اور ان سے پہلے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فقالا لی، تو دونوں نے مجھے کہا، یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، دونوں نے مجھے کہا، کس کو؟ سالم بن ابی حفصہ کو، یا سالم تولاہما، ان ہستیوں سے پیار کر۔ یعنی ولا جو ہے یہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہے، یعنی ان کا دیوانہ بن جا، اگر کوئی کمی ہے تو وہ دور کر لے۔ وبرا من عدوہما، جو ان دونوں کا دشمن ہو اس سے ہمیشہ لا تعلقی کر لے، اس دشمن سے، ان کے دشمن سے برات کا اظہار کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ اب یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے لیے بڑی وجوہات ہیں حب ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے والدانی ابو بکر مرتین، سیدوں کے لیے خصوصی طور پر یہ سبق دیا، تو اب بالعموم پوری امت کے لیے، سادات کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے فرما کانا امام ہدا، یہ دونوں ہدایت کے امام تھے۔ یعنی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے والا ہدایت پاتا ہے، تو خود وہ ہدایت کے امام ہیں۔ امام ہدا یعنی امامان، تو کانا امام ہدا، تو فعل ناقص کی خبر ہے، کانا امام ہدا، امامین، دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ تو اس واسطے دونوں کے ساتھ محبت کرو اور دونوں کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرو۔ گنجائش نہیں ان دونوں کے دشمنوں کے پاس بیٹھنے کی اور ان سے کوئی تعلق رکھنے کی کہ وہ بک بک کرتے رہیں اور تم ان کے پاس بیٹھتے رہو۔ تو ان سے محبت کامل ہی تب ہوگی جب ان کے دشمنوں سے بائیکاٹ ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک بات مجھے امام جعفر صادق نے علیحدہ بھی بتائی، وقال علی جعفر بن محمد یا سالم ایسب الرجل جدہ، اسی سوال میں تھا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کی کوئی سوال کی جو کیفیت تھی۔ تو آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے سالم ایسب الرجل جدہ، کیا بندہ اپنے جد کو بھی گالی دیتا ہے؟ ابو بکر جدی، یہ لفظ بولے آئے کہ ابو بکر تو میرے جد ہیں، تو مجھ سے کوئی کیسے منسوب کر رہا ہے کہ میں ان کے خلاف بولتا ہوں؟ معاذ اللہ، ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے جد کو سب و شتم کرے، گالی دے؟ تو ابو بکر جدی، ابو بکر تو میرے جد ہیں۔ وہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے جو دورے جد ہیں، تو کہا ابو بکر جدی لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ ان لم اکن اتولاہما وابرأ من عدوہما۔ تو آپ نے جو ہے وہ فائنل اپنا بیان جاری کر دیا، فرمایا میں تو یہاں تک عقیدہ رکھتا ہوں اور یہ میں دعا کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق نہ بنوں اگر میں ان دو ہستیوں سے بغض رکھتا ہوں۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو
لا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو، ان لم اکن اتولاہما، اگر ان دونوں سے میں حد درجے کا پیار نہیں کرتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں پیار کرتا ہوں اور حقیقت ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، اور اگر میں نہیں کرتا تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اور صرف پیار ہی نہیں، فرمایا اگر ان دونوں کے دشمنوں سے میں بائیکاٹ نہیں کرتا اور میں تبری کا اظہار نہیں کرتا اور ان سے میری برات نہیں ہے، میں ان سے دور نہیں رہتا، تو پھر بھی مجھے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں ظاہر کیں کہ میرا ان دو ہستیوں سے پیار بھی اس درجے کا ہے، اور ساتھ جو ان کے بارے میں لغویات بکتا ہے یا کوئی دشمنی رکھتا ہے، ان سے میرا بائیکاٹ بھی فائنل ہے، کہ اگر میرا بائیکاٹ ان سے نہ ہو تو پھر بھی میں کہتا ہوں دشمنوں سے، دشمن ابی بکر سے، دشمن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے دشمنوں سے اگر میرا بیزاری کا اظہار اور بائیکاٹ نہ ہو تو پھر بھی مجھے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو۔ تو میں تو اس عقیدے پہ زندگی گزار رہا ہوں کہ صرف ان سے پیار ہی نہیں کرتا، ان کے دشمنوں سے بائیکاٹ بھی کیے ہوئے ہوں، اور اس پر میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں چاہوں گا کہ مجھے قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ وہ شفاعت ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑی ہستی کو بھی ضرورت ہوگی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہ یعنی جنت جانے کے بعد بھی اوپر بلند درجہ ملنے کے لحاظ سے وہ بھی تو شفاعت ہے۔ تو مجھے اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ مجھے سرکار کی سفارش ملے گی، میں مستحق ہوں، کیونکہ میں بغض صدیق عمر نہیں رکھتا، اور میں ان کے دشمنوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا، اور میں ان سے محبت اعلیٰ درجے کی کرتا ہوں، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ اتنے بڑے سید کا عقیدہ ہے، اور اس انداز کا محبت ہے جو پوری امت کے لیے ایک، یوں سمجھو کہ اہل بیت کے نظریات کا جو بندہ کروڑ مرتبہ پی ایچ ڈی ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقیدہ اہل بیت آگے منتقل کر رہے ہیں کہ ہماری آڑ میں کوئی ان سے بغض نہ رکھے، ہمارا تو اپنا یہ عقیدہ ہے، اور خود ان کے ساتھ اس قدر ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا قول اس میں سالم بن ابی حفصہ سے روایت ہے، کہتے ہیں دخلت علی جعفر بن محمد اعودہ وہو مریض، اس کی بھی پوری سند ہے لمبی، آخر یہ الفاظ ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا مقصد آپ کی عیادت کرنا تھا، اعودہ وہو مریض، چونکہ آپ بیمار تھے تو میں آپ کی عیادت کرنے گیا۔ فقال، تو آپ اپنے طور پر بیماری میں اس بات کا ورد کر رہے تھے کہ پاس بیٹھے ہوئے اگر یہ میرا آخری وقت ہے تو یہ سبق آخری وقت کا سبق سمجھ کے دنیا کو بتائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے اللہم انی احب ابا بکر و عمر، یعنی جب معاشرے میں بیماری آئی ہوئی ہو تو پھر بیماری کا ہونا بھی ایک سبب ہے کہ شفا بانٹتے رہیں، یعنی جس زمانے کے اندر محبت اہل بیت کا کو آڑ بنا کر رفض جو ہے وہ سرایت کر رہا تھا معاشرے کے اندر، تو آپ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ جو آئے بیٹھے میرے پاس وہ میری یہ تقریر سنتا رہے، میری چارپائی پر بھی میں بیمار ہوں تو پھر بھی یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی احب ابا بکر و عمر، کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، وَأَتَوَلَّاهُمَا، میں ولائے صدیق و عمر میں غرق ہوں، یعنی میرا ان سے حد درجے کا پیار ہے، میں ان کی محبت کے اندر مست ہوں۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا تنالنی
شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لوگوں کو تو صرف جو زبان پر ہو وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے یہ بیان دیا، فلاں کا یہ قول ہے، دل نہیں لوگ جانتے، لیکن رب تو دل بھی جانتا ہے۔ میں تیرے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوں بستر مرگ پر کہ میں ان دو ہستیوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم ان کان فی نفسی غیر ذالک غیر ھذا، اگر میرے دل میں سوائے اس کے کچھ ہو کہ میں زبان پر تو کہوں کہ محب ابی بکر ہوں اور دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ یہ ہو کہ محب عمر ہوں اور دل میں کچھ اور ہو، رب تو دل جانتا ہے، اگر میرے دل میں اس کے کچھ سوا ہو تو پھر قیامت کے دن مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یعنی اس حد تک امام جعفر صادق مبلغ تھے ان ہستیوں کے پیار کے، اور اس حد تک اس کا ابلاغ چاہتے تھے کہ اگر مجمع عام میں خطاب کا موقع نہیں ہے، بستر علالت پر ہیں، تو پھر بھی اظہار ہوتا رہے کہ جو ملنے آیا ہے وہ دنیا کو بتائے گا سند کے ساتھ کہ میں نے تو خود سنا۔ وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، اور یہ پھر ایک آخری بات ہے اللہ کے لحاظ سے۔ اور پھر آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ لفظ بول کر اس انداز میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اظہار کر رہے تھے کہ ان ہستیوں کے لحاظ سے اگر مندہ کوئی سوچتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری طرف کوئی نسبت کرے اس چیز کی کہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ رب تو جانتا ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت ہے، اور اس انداز میں بستر علالت پر بھی آپ ان الفاظ کا استعمال فرما رہے تھے۔ ایک دوسری حدیث جو امام دار قطنی نے جس کو روایت کیا، اس میں جو آخری راوی ہیں جن کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کا نام ہے حفص بن غیاث، اور یہ بہت بڑی نامور ہستی ہیں حفص بن غیاث، یعنی فقہ اور حدیث دونوں کے لحاظ سے۔ تو حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لفظ سنے۔ کون سے؟ کہتے ہیں سمعت جعفر ابن محمد، میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا، ما ارجو من شفاعت علی شیئا، جو مجھے میں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے قیامت کے لحاظ سے، کہ میں ان کی نسل پاک میں ہوں اور وہ بہت بڑی ہستی ہیں، جو میری امیدیں ان کی ذات سے وابستہ ہیں کہ وہ سفارش کریں گے میری۔ فرماتے ہیں الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلا، اتنی میری امیدیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وابستہ ہیں، جتنی امیدیں مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں میدان معاشر میں ان کے صدقے کرم ہوگا، اتنی امیدیں ہی مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہیں۔ یہاں آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا جو پہلے ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ اصل اس گفتگو کے ساتھ وہ تھا کہ جتنا مجھے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کہ میں ان کی نسل پاک سے ہوں، وہ مجھ سے بڑی مہربانی کریں گے، قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں درخواست کریں گے، اللہ کے دربار میں میرے بارے میں درخواست کریں گے، میرا بڑا بھلا سوچیں گے۔ مجھے جتنی ان سے امیدیں وابستہ ہیں اتنی ہی مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ میرے اوپر بڑی مہربانی کریں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن، وہ تو میرے دورے باپ ہیں۔ وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن، یعنی اس گفتگو کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی کا میں بیٹا ہوں، ان کی نسل پاک میں ہوں، تو مجھے بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہیں قیامت کے دن، اور جتنی امیدیں مجھے ان سے ہیں اتنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ کیوں ہیں؟ وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن، کہ وہ میرے دورے باپ ہیں، اور اس قول کی وضاحت ہم شروع میں کر چکے ہیں۔
حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے کہ جو باپ کی طرف سے بھی اور امی جان کی طرف سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب میں ہیں، اور پھر وہ ان کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ ایسے ہی دارقطنی نے ایک اور گفتگو بھی روایت کی۔ اس گفتگو کے اندر اسی موضوع پر جو اختلافات اس وقت عالم اسلام میں پیدا ہو چکے تھے، اور روافض جو یہود کے گھڑے ہوئے نظریات پھیلا رہے تھے اور اس کو لیبل اس پر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا لگا رہے تھے، تو اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی۔ اس کے راوی ہیں عبد الجبار بن عباس ہمدانی، اور دارقطنی سے عبد الجبار بن عباس ہمدانی تک مکمل سند یہاں انہوں نے لکھی ہے، اور سارے یعنی جو رجال حدیث ہیں ان کا ذکر کیا اس سند میں۔ عبد الجبار بن عباس کہتے ہیں ان جعفر بن محمد اتاہم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، وہم یریدون ان یرتحلوا من المدینہ، اور ہم لوگ جو تھے، عبد الجبار بن عباس کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی ہم لوگ مدینہ منورہ سے سفر کرنا چاہتے تھے، یعنی ہم مدینہ منورہ کے رہائشی نہیں تھے، مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ سے واپسی کا موقع تھا، تو امام جعفر صادق ہمیں تبلیغ کرنے آئے، یعنی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے، یہ سوچ کے کہ یہ لوگ عالم اسلام کے فلاں شہر سے آئے ہیں، تو اس علاقے میں جا کر میرا پیغام پہنچائیں کہ میرے نظریات کیا ہیں، اور اگر وہاں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کا یہ جا کے علاج کریں۔ آپ نے فرمایا انکم انشاءاللہ من صالحی اہل مصرکم، کہ تم ماشاءاللہ اپنے شہر کے نیک لوگوں میں سے ہو۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عبد الجبار بن عباس اور ان کے ساتھیوں سے یہ فرمایا۔ فَأَبْلِغُوهُ مَنِّي، وہاں جا کے میری طرف سے لوگوں کو بتاؤ، یعنی جو بھی ان کا شہر تھا، یعنی آپ جانتے تھے، فرمایا تم وہاں کے نیک لوگوں میں سے ہو اور مدینہ منورہ تم آئے ہوئے ہو، وہاں جا کر یہ تبلیغ کرو۔ یعنی کتنا درد تھا ان کو کہ یہ غلط پراپوگنڈا کیوں اصحاب رسول علیہ السلام کے خلاف ہو رہا ہے، اور شیخین کریمین کے خلاف لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فَأَبْلِغُوهُمْ عَنِّي، میری طرف سے جا کے ان کو بتاؤ میرا فتویٰ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے۔ یعنی وہ جعفر صادق کے جو جعفری نظریات یہ پر بتا رہے تھے، تو ایک ٹولے نے گھڑ گھڑ کے ان کے نام پوری فقہ بنا دی، اور وہ ساری باتیں کہ جو بغض صدیق اکبر اور بغض فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہیں، اور خود امام جعفر صادق کی جو فقہ یعنی ان کا جو پیغام اور نظریہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من زعم انی امام مفترض الطاعہ فانا منہ بریء، یعنی اس وقت عالم اسلام میں یہ کاڑا ٹولہ جو ہے یہ ان کو امام معصوم بنا کے پیش کر رہا تھا۔ امام مطہر تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ٹولہ ان کو امام معصوم بنا کے پیش کر رہا تھا کہ یہ امام ہے اور معصوم کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من زعم، جس نے یہ گمان کیا، جا کے پہنچاؤ لوگوں کو بات میری، کیا بات؟ جس نے یہ گمان کیا انی امام مفترض الطاعہ، کہ میں امام ہوں جن کی اطاعت فرض ہے۔ فرض کیا ہے کہ میں جو بولوں آج وہ مانو، یعنی یہ جو روافض کا نظریہ ہے کہ امام معصوم ہے اور شریعت کینسل کر سکتا ہے، پہلے کی نہیں دے سکتا ہے، یعنی ختم نبوت کے انکار پر مبنی فلسفہ ہے امامت کا جو اس ٹولے کا۔ تو فرمایا میرے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں کہ میں ایسا امام ہوں
کہ جس کی اطاعت فرض ہے فانا منہ بریء، میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں جو مجھے ایسا امام بنائے پھرتا ہے۔ فرض اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، معصومیت کا دروازہ بند۔ تو فرمایا اب میری اطاعت تم لوگ یہ لوگ فرض بنا رہے ہیں کہ میں ایسا امام ہوں کہ جس کی اطاعت فرض ہے، یعنی میرے قول کو یہ قول نبی بنا رہے ہیں اور میرے فیصلوں کو یہ اس انداز میں لازم کر رہے ہیں۔ فرمایا انہیں کہہ دو میں ان سے بری ہوں، وہ مجھے ڈھال نہ بنائے، میرے ذریعے آپ نے غلط نظریات نہ پھیلائیں، اور وہ میرے محب نہ بنے۔ میں جب ان سے بیزار ہوں وہ میرے محب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان سے برات کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور ساتھ کہا کہ وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي أَبْرَأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، کہ جس کا یہ گمان ہے کہ میرا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ یعنی جو قافلے مدینہ منورہ سے مختلف شہروں کو جاتے تھے، چونکہ مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت تھی جس طرح آج بھی ہے، تو عالم اسلام کے وفود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جو آتے تھے تو آپ انہیں پچھلوں کے لیے کہ تم تو صحیح العقیدہ ہو، پچھلوں کو جا کر یہ بتاؤ ہمارے لحاظ سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے غلط پراپوگنڈا ہو رہا ہے، اور ہمارا نام استعمال کر کے اسلام کے ان محسنین کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے، تو آگے جا کر تم لوگوں کو یہ تبلیغ کرو۔ یہ ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی فکر کا جھنڈا آج بھی اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، کہ جو اس عہد کے اندر انہوں نے سنیت کا پیغام دیا، رفض کے خلاف جہاد کیا، اور جو اس وقت کے لوگ تھے اسلام کی ان مقدس ہستیوں کے خلاف بولنے والے اور آڑ محبت اہل بیت کو بنا رہے تھے، جس طرح آج بھی وہی ان کا ہتھیار ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معصومیت کی سیٹ دے کے یہ اپنے جو ہے وہ ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں اور مجھے امام مفرد الطاعت کا بنا رہے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن کا ایسا نظریہ ہو کہ وہ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوچ رکھیں، میں ان سے بری ہوں، مجھے کہیں بھی وہ کوٹ نہ کریں کہ میری طرف سے وہ نمائندہ ہیں یا میرے وہ مرید ہیں، وہ ہرگز میرے مرید نہیں ہیں، میں مکمل طور پر ان کو اپنے آپ سے الگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر جب اس تحریک میں شدت آئی، یعنی آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں مختلف شہروں میں، محبت حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ نا کہ جو بیماری و علاج اس کا ہوتا ہے، اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کا مریض ہو تو وہاں اب حب علی کا پیغام دینا لازم ہے۔ اگر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا ایسا جو ہے وہ دھندا چلا ہوا ہے، اور اگر دوسری صورتحال ہے تو پھر یہی سادات کا بھی پیغام ہے کہ جن کے خلاف بھونکا جا رہا ہے ان کے فضائل کو بیان کرو۔ جس طرح آج یعنی اعلانیہ گالی دی جا رہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس جہت میں یہ پیغام دینا اب فرض ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کو گالی دینے پر جہنم ہے دینے والے کو، اور کس قدر لازم ہے کہ وہ مقام و مرتبہ انجان لوگوں کے سامنے یا جو فریب خوردہ ہیں بیان کیا جائے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں جب ایسی بیماری چل رہی تھی تو یحییٰ بن سلیم اس کے راوی ہیں، جو اگلا بیان ہے آپ کا، یحییٰ بن سلیم سے سند کے ساتھ یہ امام مزی نے اس کو روایت کیا ہے
کہ آپ کو پھر ایک علاقے کے لوگوں پر غصہ آیا، یعنی جب بار بار وہاں سے شکایت آئی کہ وہ خرمستیاں کر رہے ہیں اور ہمارا نام لے کر اسلام کے عظیم لیڈروں پر وہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان جعفر ابن محمد قال ان الخبثاء من اہل العراق، کہ عراق کے کچھ خبیث لوگ جو ہیں، خبثاء، اہل عراق کے جو خبثاء ہیں، اہل عراق میں سے جو خبثاء ہیں، کچھ تو صلحاء ہیں لیکن کچھ خبثاء ہیں، تو کہا اہل عراق میں سے جو خبثاء ہیں یزعمون ان نقع فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف ہیں اور ہماری زبانیں ان کے خلاف کھلتی ہیں، یہ ہم پہ الزام دھرا جا رہا ہے۔ کون؟ اہل عراق کے خبثاء یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں روافض اس عہد کے، اہل عراق کے خبثاء۔ یاد رکھیں یہ جو پرانا جغرافیہ ہے اس میں ایران کا ذکر نہیں، اس میں عراق کا ذکر ہے، اور عراق کی دو قسمیں ہیں پرانے جغرافیے میں اس عہد میں، ایک عراق العرب ہے، دوسرا عراق العجم ہے۔ جو عراق العجم ہے اس کا نام پھر ایران پڑا، تو یہ بیماری آج بھی جس ایریے میں ہے بالخصوص وہ عراق العجم جو ہے، تو کہا کہ یہ عراق کے اہل عراق کے جو خبثاء ہیں، عراق کے دونوں حصے ان کے جو خبثاء ہیں وہ ہمارے بارے میں یہ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق اور یہ ائمہ اہل بیت اور یہ سادات کرام جو ہیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ خبیث لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہما والدایا، وہ تو دونوں میرے باپ ہیں، وہما والدایا، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تغلیباً، چونکہ اصل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو والدنی ابو بکر مرتین والی بات تھی، لیکن بڑی ہستیوں کو اپنا بزرگ باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہما والدایا، ہما والدایا، یہ دیکھو یہ عراق کے خبیث لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، وہ دو ہستیاں ہمارے باپ کی جگہ ہیں اور یہ ان کے لحاظ سے ہماری طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور اس کے راوی یحییٰ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دیکھو یعنی ایک ہے دھویں اور بھنگ کے مارے ہوئے لوگ گھڑ گھڑ کے وارداتیں کر رہے ہیں، دوسرا ہے علم و حکمت اور نکھت و نور کا جہان، سند کی بات، کتاب کی بات، الفاظ کی بات۔ تو یہ صرف امام زین العابدین کے اقوال کو معیار بنا لیں، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو معیار بنا لیں، یا نیچے آ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو جو سند سے ثابت ہیں۔ یہ نہیں کہ آج کسی کی مرضی ہو کچھ گھڑے اور کہے امام جعفر صادق نے فرمایا، یعنی اچانک درمیان میں 13 صدیاں جو ہے ان کو گول کر کے وہ کہے کہ میری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، آج رات ہی انہوں نے یہ فرمایا، یا خواب میں انہوں نے کہا، یا آواز آئی۔ تو نہیں، جو زمینی حقائق روٹس ہیں، امت کے پاس سورسز ہیں، سندیں ہیں، راوی ہیں، اور صدیاں اس پر گواہ ہیں، اس کے ذریعے نہ روافظ کے پلے کچھ رہتا ہے اور نہ ان کی یہ بی ٹیم جو اب بنی ہوئی ہے، یعنی صرف حیدر حیدر کر کے حیدر حیدر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مذہب حیدر کیا ہے اور مذہب جعفر کیا ہے۔ اب
میں بالخصوص سندھ کے کچھ پیروں کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ایک گوندل بول رہا ہے، ایک جاٹ بول رہا ہے، ہم ذرہ خاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم امام جعفر صادق پیش کر رہے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ دم مارے امام جعفر صادق کے سامنے؟ تو امام جعفر صادق کے نظریے کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ اب یہ بیان کر کے پھر حیدر کہو، باتیں کاڑوں کی کرتے ہو اور نام حیدر کا لیتے ہو۔ ایسے سادات کو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ پیش کریں، اپنے نظریے پر پیش کریں۔ آج سے 1 صدی پہلے، آج سے 4 صدی پہلے، آج سے 10 صدی پہلے وہ امام جعفر صادق کو ان سے وہ کچھ پیش کریں اپنے سنی ماخذ سے، کاڑوں سے نہ چاٹیں۔ ان کے پاس تو سوائے راڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں۔ بھنگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جو خود جبریل پر بریم کرتے ہیں کہ وہ تو وحی غلط لے گیا تھا، معاذ اللہ۔ ہوش کرنی چاہیے ایسے پیران کو۔ یہ سیادت کے نام پر داغ بنتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ جو بھی سید سیادت کے نام پر داغ نہیں بننا چاہتا، وہ امام جعفر صادق کے فتووں کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اپنے بیان کا زیور بنائے، اور اس کے سورسز، اس کی سندیں بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں آج بیٹھ کے ان کاڑوں کی مجلس میں کسی کی زنانی کاڑوں کی طرف سے آ گئی، کسی کی بہو، کسی کا داماد، کسی کا کوئی، اور پھر یہ امت کے ان آفتاب و مہتاب کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ امام جعفر صادق بڑے غصے میں ہیں آج بھی قبر میں۔ والدانی ابو بکر مرتین۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کاڑے اس وجہ سے بھی بغض رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی تھیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ کے کریں۔ اور ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں ہیں جنہوں نے کہا تھا اخرجوا انی فعل اللہ بکم، اب بک بک کری ہے، نکل جاؤ یہاں سے، چمڑی تمہاری رب اتارے گا۔ یہ تھا ان سیدوں کا کام کہ اگر کوئی کاڑا آئے تو اس کو دفع کریں یا پھر اس کا کاڑا پن دور کریں۔ یہ ان کی سیاہی لے کر خود ملنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑے پوس سے جا کے ان کے قدموں میں گر رہے ہیں، 50 سال کے، 80 سال کے۔ کروڑوں سلام ہیں سید کی ذات کو، اور یہ نصاب ہے سیدوں کا، بھولنا نہیں چاہیے اس کو۔ اور یہ ہم فقیروں کی، طالب علموں کی، خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم امت کے یہ سارے ذخیرے کھول کھول کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ مقصد ہے ہماری سنی کانفرنس کا۔ اب اتنی پوری تقریر تو ہمیں یہ دعوت تو سنی کانفرنس پہ کھلانی چاہیے تھی، لیکن ہمیں اتنی جلدی ہے کہ زمانے میں اندھیرا کیوں ہے کہ فوراً یہ چیزیں برسرعام لائی جائیں، ذمہ داری کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اب ہم اس کے ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں، یہ نہیں کہ آواز آئی، ہمارے پاس سورسز ہیں کہ پکڑ کے تو مدینہ منورہ تک لے جائیں گے کہ پچھلی صدی میں اس نے روایت کیا، اس سے پچھلی میں اس نے روایت کیا، ایک نہیں پھر ہزاروں ہیں اس کو روایت کرنے والے۔ تو اس واسطے اہل سنت ایسا نہیں کہ یہ کوئی گھونسلہ ہے محض تنکوں کا اور ہواؤں میں اڑ جائے گا، یہ فولاد سے مضبوط چٹانوں پر بنا ہوا قلعہ ہے، اسے کسی آستانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے مدینہ منورہ کا فیض ہے، اور مدینہ منورہ کے فیض سے آگے جہاں جہاں جلوہ گر ہے وہ ہر آستانہ اس کا مرکز ہے۔ اس کو کسی عالم کی، کسی مفکر کی، کسی شیخ الحدیث کی، کسی لیڈر کی اس کو ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ لفظ آپ تک پیش کر رہا ہوں
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج پوری دنیا میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، مگر ہم ہیں جعفری حیدری، یہ لنگر انشاءاللہ خصوصی ہمارا لنگر ہی دنیا دیکھے گی۔ حضرت حنان بن صدیر وہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا۔ یہ سبق ہم سارے خطیبوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ استاد مانے یا نہ مانے، صرف ہمارا پیغام مانے، اگلے جمعے پہ یہ پڑھائیں، اگلے سالوں میں یہ بتائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر اس موضوع پر پوچھا گیا۔ ظاہر ہے جب معاشرے میں اضطراب ہوتا ہے، حضرت صاحب جہاں بیٹھے کوئی نہ کوئی آ کے کان میں کہتا ہے جی فلاں اس طرح کہہ رہا تھا، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، کس طرح ہے؟ سئل سمعت جعفر بن محمد وسئل عن ابی بکر و عمر۔ حنان بن صدیر کہتے ہیں میں نے حضرت جعفر بن محمد امام جعفر صادق کو سنا اس حالت میں کہ آپ سے یہ کویسچن کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، یعنی اس پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا جب پوچھنے والے نے یہ سوال کیا، کیا؟ سئل عن ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں پاس بیٹھا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا، کیا کمال جواب دیا۔ اب دیکھو ایک ایک جواب۔ فرمایا انک تسألونی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، کیا پوچھتے ہو ان دو ہستیوں کے بارے میں؟ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دنیا میں جنت کا پھل کھایا تھا۔ اب کوزے میں دریا بند کر دیا، بلکہ سمندر بند کر دیا۔ انک تسألونی عن رجلین، اب میں ایک ایک بات کا جواب دیتا رہوں تمہیں کہ فلاں جو ہے وہ فدق کے لحاظ سے بول رہا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں مسئلے میں بول رہا ہے، اور وہ اعتراض کر رہا ہے کہ معاذ اللہ باغ کھا گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ فرمایا کچھ ہوش کرو، انک تسألونی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، تم ان دو ہستیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو جنہوں نے دنیا میں بیٹھ کے جنت کے پھل کھائے تھے۔ یا قد اکلا من ثمار الجنہ، یہ بھی ہے کہ بعد از وصال وہ تو اب جنتوں کے پھل کھا رہے ہیں اور تم ابھی بھی جو ان باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ قد اکلا من ثمار الجنہ۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حفص بن غیاث کا یہ قول بھی مروی ہے، جو جمال الدین مزی نے 424 صفحے پر یہ جلد نمبر 1 میں 3 میں ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے سمیت جعفر بن محمد یقول ما یسرنی بشفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ھذا العمود ذہبا، یعنی ساریۃ من سوار المسجد، کہ مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ اگر مجھے یہ جو مینار ہے، ستون ہے مسجد کا، اتنا سونا کوئی مجھے دے دے اور یہ کہہ دے کہ تم اس شفاعت سے دستبردار ہو جاؤ کہ کوئی مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو قیامت کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے، تو فرمانے لگے کہ مجھے اس شفاعت کے مقابلے میں سونے کا یہ ستون بھی دے دیا جائے تو میں یہ ستون قبول نہیں کروں گا، مجھے یہ خوشی نہیں ہوگی۔ ما یسرنی بشفاعت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا العمود ذہبا، سونے کا یہ ستون بھی مجھے خوش نہیں کرے گا اس کے مقابلے میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مجھے مہربانی ہونے والی ہے قیامت کے دن شفاعت کی شکل میں، کہ میں اس سے کو کہوں رہنے دو اور یہ مجھے دے دو، میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ اور مسلمہ بن جعفر احمسی، اس نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، یہ بھی ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، یعنی دوسرا ٹولہ وہابیہ کا وہ نہیں بیان کر سکتا اور روافظ بھی نہیں بیان کر سکتے۔ مسلمہ بن جعفر کہتے ہیں
قلت لجعفر ابن محمد ان قوما يزعمون ان من طلق ثلاثا بجہالۃ رد الى السنہ. ایک قوم کا یہ خیال ہے کہ جس نے جہالت کی بنیاد پر 3 طلاقیں دے دی تو 3 نہیں ہوں گی، 1 ہوگی. جس طرح آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 بھی دے دو کچھ نہیں ہوتا. تو پوچھا کہ من طلق ثلاثا بجہالۃ رد الى السنۃ تجعلونها واحدہ یروونها عنکم. سائل نے کہا یہ تو آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے. آپ یہ لوگ آپ سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہو کہ 3 دیں جہالت کی صورت میں. اس بندے کو پتہ نہیں تھا کہ اس طلاقوں سے ہو کیا جاتا ہے آگے، تو 3 اس نے دیں تو 1 واقع ہوگی. آپ کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. قال معاذ اللہ ما ھذا من قولنا، ہم نے تو یہ بات نہیں کی. من طلق ثلاثا فہو کما قال، یعنی جس نے 3 دی تو 3 ہی واقع ہوں گی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من طلق ثلاثا فہو کما قال، جیسے اس نے کہا یعنی 3 کہیں تو 3 ہی واقع ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ 1 واقع ہو جس طرح کہ میری طرف منسوب کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں. تو انہیں بتا دو کہ میری طرف جھوٹ مت منسوب کریں، میں نے یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا. تو جس نے 3 طلاقیں دیں تو 3 ہی واقع ہوں گی. اب ہر لحاظ سے آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ فقہی طور پر جو ہمارے مفتیان کرام کو ضرورت ہے، اور بالخصوص آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاشرے میں چونکہ مرض بڑا ہو گیا ہے، لوگ اب دے بیٹھتے ہیں تو کچھ اس کا رستہ نکالو. تو ہم شریعت گھڑ نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، اب میرے لیے کوئی رستہ نکالو. تو آپ نے فرمایا ابن عباس اپنے پاس سے شریعت بنایا تمہارے لیے، تم اپنی خواہش پر سوار ہوئے ہو، شریعت کا تم نے دھیان نہیں رکھا. تم تو سنت کے مطابق دیتے تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن اب تم دے چکے ہو. تو مفتی کا کام شریعت بگاڑنا نہیں بلکہ بیان کرنا ہے. ایسے ہی آپ نے پھر روزانہ کے جو اوراد و وظائف ہیں اس کے لحاظ سے بھی امت کو ایک پیغام دیا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت معاویہ بن عمار روایت کرتے ہیں. یہ مزے کی بات ہے کہ حضرت جعفر نے اپنے شاگرد کا نام بدلنے کو نہیں کہا کہ تمہارا نام معاویہ ہے اور تم مجھ سے روایت کرنا چاہتے ہو. تو معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں من صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ 100 مرہ، کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ پر درود پڑھا 100 مرتبہ، قضى اللہ لہ 100 حاجہ، رب اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا. یہ بھی سند کے ساتھ آپ کا یہ فرمان. ظاہر ہے کہ آپ کے معمولات اور تجربات اور پھر جو آپ نے سنا ہوا تھا اس کی روشنی میں آپ یہ گارنٹی دے رہے تھے. اور ہر بندہ ہی چاہتا ہے قضاء حاجات ہو، حل مشکلات ہو، مسائل بڑے ہیں، رکاوٹیں ہیں، حل ہو جائیں. تو آپ کے تصور سے اور آپ کی دی ہوئی اجازت سے اور آپ کے فیوز و برکات کی وساطت سے بندہ عقیدہ رکھ کے یہ پڑھے من صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ 100 مرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پر جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا، قضى اللہ لہ 100 حاجہ، اللہ اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا. یہ ایک خلاصہ تھا آج کے موضوع کے لحاظ سے
جو بندہ ناچیز نے پیش کیا، اور اب سنی کانفرنس میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ تمام حضرات سوشل میڈیا پر ویسے اس پیغام کو مزید عام کریں تاکہ کسی کا بہانہ نہ ہو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ پتہ ہی مجھے آج چلا ہے۔ تو اپنی کوشش کے مطابق تخم ریزی کرے تاکہ اس دن ایک انقلابی صورتحال پاکستان کے اندر موجود ہو، اور حالات حاضرہ میں جو لازم ہے اس عقیدے کا احیاء، جو کہ امانت ہے ان سارے سادات کرام کی اور اللہ کے عظیم ولیوں کی، اور ایک قرض ہے اس وقت ہم پر، اس کو ہم اچھے طریقے سے اتار سکیں۔ جو لوگ قافلوں کی تیاری میں مصروف ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بلوچستان والے پہلا نمبر حاصل کر چکے ہیں کہ بلوچستان کا قافلہ لاہور میں پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ، اور باقی بھی دور دراز علاقوں سے قافلے جو ہیں وہ چل پڑے ہیں اور چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔